السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 102 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کمانڈر شیرکو صلاح الدین کے قبیلے میں آتے ہیں۔ صلاح الدین کمانڈر شیرکو سے پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے چچا، وکٹوریا سے معاہدہ ہو گیا؟ اس پر کمانڈر شیرکو بتاتے ہیں کہ بینارد نے ہمارا رستہ روک لیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ مجھے غزہ چاہیے، اگر غزہ نہیں دو گے تو میں تمام سرداروں کو مار دوں گا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا وہ بات نہیں مانے گا اور ارسلان بھی اب چین سے نہیں بیٹھے گا۔ معاملات مزید بگڑنے سے پہلے ہمیں سلطان کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر ارسلان شاہ اپنے بھتیجے تیمور سے کہتے ہیں کہ زنگی آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ اب کیا کرے گے چچا؟ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ ہم اب غزہ پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کریں گے۔ اب تم جاؤ اور سرداروں کے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر لو، ہم زنگیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے، جہاں پر سلطان نور الدین کہتے ہیں سرداروں کے قید ہونے سے ہر کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب شہزادہ ارسلان ہمارے خلاف حرکت میں آ چکا ہے، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ بینارد جانتا ہے ہم غزہ اس کے حوالے نہیں کریں گے، پھر اس نے ایسی شرط کیوں رکھی؟ سلطان کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، مگر اس کا خیال ہے کہ ہم یہ ناممکن کام کر بیٹھیں گے۔ کل شام تک اگر ہم نے غزہ نہ دیا تو وہ تمام سرداروں کو مار دیں گے اور ہم سے یہ بوجھ نہیں سنبھالا جاتا۔ صلاح الدین وہ سردار ہمارے لیے آئے تھے اور انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر غزہ فتح کیا تھا، وہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ خطرے میں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے غزہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، سرداروں کو بھی ہم بچا لیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اب قدس میں داخل ہونا خطرناک ہے، کیونکہ طرابلس سے آنے والا دستہ قدس میں پہنچ چکا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا خطرناک ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہی ہے تو نیک مقصد کے لیے مروں گا، ایسے ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا، یا تو غزہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا یا ان سرداروں کو مار دیں گے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں قدس جا کر ان سب کو بچا لاتا ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے اجازت لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے، جہاں پر بینارد کہتا ہے کہ سلطان نور الدین کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ سرداروں کو ہم سے نہیں بچا سکتا، آخر انہیں غزہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ ملکہ کہتی ہے تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن ارسلان شاہ نے سپاہیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ سردار کو چھڑانے ضرور آئے گا۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ ملکہ صحیح کہہ رہی ہے، جب تک سردار یہاں پر ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ بینارد کہتا ہے اگر انہوں نے حملہ کرنے کی جرات کی تو سردار مارے جائیں گے۔ وکٹوریا کہتی ہے سردار مرتے ہیں تو مرنے دو، یہ ان کی تقدیر میں ہے، وہ ہمارے شہر پر حملہ کریں گے، یہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی میرے شہر پر حملہ کرے۔ ملہم کہتا ہے کہ ہم سرداروں کو لے کر مصر چلے جاتے ہیں، وہاں پر وہ محفوظ رہیں گے، ویسے بھی وزیر اعظم ہمارے اتحاد کے برقرار رہنے کی تم سے یقین دہانی چاہتے ہیں، ان سرداروں کو دیکھتے ہی تمہیں تمہاری مطلوبہ مدد فراہم ہو جائے گی۔ بینارد کہتا ہے کبھی ایسا نہیں کروں گا، وہ میرے پاس سب سے بڑا پتہ ہے۔ اس پر ملہم کہتا ہے مصر میں ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے پاس ہی ہوگے، جو چاہو تم کرو۔ وکٹوریا کہتی ہے کہ ان سرداروں کی یہاں پر موجودگی قدس کے لیے خطرہ ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ان سرداروں کو مصر بھیج دیا جائے۔ بینارد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم انہیں مصر لے جائیں گے، لیکن اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو اس کا حساب میں تم دونوں سے لوں گا۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر ارسلان شاہ تمام سرداروں کے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ صلیبی سرداروں کے بدلے غزہ مانگ رہے ہیں، بتاؤ غزہ زیادہ اہم ہے یا پھر سردار؟ سپاہی کہتے ہیں نہیں، سردار اہم ہے، سرداروں کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ضرورت پڑی تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں ترک خون اور مسلمانوں کی حکمت سے اسی چیز کی توقع ہے، شاباش، اب سب سے پہلے ہم غزہ پر قبضہ کریں گے۔ تبھی وہاں پر عصمت خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کے بعد ترکوں اور مسلمانوں کا اتحاد تباہ کرو گے، ہے نا ارسلان شاہ؟
ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا ہوگا تو میرے پروں کے نیچے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ امن اور اتحاد کو بچانے کا میرا ارادہ ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے تم صرف آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہو اور آگ سے کھیلنے والا خود کو اور اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد کارتگین کہتا ہے جب سے آئے ہو قبیلے میں شر پھیلا رہے ہو، میں اپنے قبیلے میں مزید شر نہیں پھیلانے دوں گا۔ ارسلان شاہ کہتا ہے تم اپنے جرم کے ساتھ خاموش رہو۔ کارتگین کہتا ہے کیسا جرم؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ سرداروں کو تم نے راستے میں روکا تھا اور پھر ان پر حملہ ہوا، تم نے برنارد کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اس پر کارتگین کہتا ہے اگر میرا ارادہ ان کو برنارد کے حوالے کرنا ہوتا تو میں اتنی مشکل کیوں کرتا ہے، میں سیدھا تمہارے پاس آتا اور تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اور کہتا ہے تمہارا سر کاٹ کر میں یہ بات ابھی ختم کر دیتا ہوں، اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ عصمت خاتون ارسلان شاہ سے کہتی ہے کہ تم اپنی کانٹے دار زبان سے برائیاں پھیلاتے ہو اور اب حملہ کر رہے ہو۔ گوجیٹک خاتون عصمت خاتون سے کہتی ہے کہ کانٹے دار زبان صرف آپ کو زیب دیتی ہے عصمت خاتون۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، ہم سرداروں کے بارے میں فکر مند ہے، اور عصمت خاتون آپ اپنے شور کے دفاع کی کوشش کر رہی ہو لیکن تم سب کو اس کی قیمت چکانا ہوگی، دیکھنا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر سوریا خاتون آ جاتی ہے۔ سوریا خاتون کو صلیبی کمانڈر وہاں پر دیکھ کر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سوریا کو پکڑ لو۔ تمام سپاہی سوریا خاتون کو گھیر لیتے ہیں۔ سوریا خاتون کہتی ہے امیر ملہم کی مدد سے میں یہاں آئی ہوں، وہ اس بارے میں جانتے ہیں، اس سے ملنا ہے، جانے دو مجھے۔ تبھی وہاں پر وکٹوریہ آ جاتی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ سوریا تم نے جو مجھے زخم دیے تھے وہ میں ابھی تک نہیں بھولی ہوں۔ بہت بہترین لگتا ہے تمہارا اپنے پاؤں پر چل کر موت کے منہ میں آنا۔ اس پر سوریا خاتون کہتی ہے کہ تم مجھے کبھی زندہ نہیں پکڑ سکتی۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو ہمارے درمیان اتنی دشمنی ہے، اس کے باوجود تمہیں میں آسان موت دوں گی؟ نہیں، تم درد سے مرو گی، تمہیں زندان میں قید کر دوں گی۔ اس کے بعد وکٹوریہ حکم دیتی ہے کہ ان دونوں کو زندان میں ڈال دو۔ تبھی وہاں پر ملہم آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے کہ ہم نے غداروں کو پکڑا ہے، تمہارا سپاہی غدار نکلا اور ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ملہم کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ماتحت آدمی کو گرفتار کرنے کی؟ وکٹوریہ کہتی ہے کہ یہ میری سرزمین ہے، یہاں پر میرا حکم چلتا ہے۔ ملہم کہتا ہے ہماری طاقت کو کم مت سمجھو وکٹوریہ۔ وکٹوریہ کہتی ہے کیا اب تم میرے سامنے غدار کا دفاع کرو گے؟ اس پر ملہم کہتا ہے کہ سوریا غدار نہیں ہے، اس کو میں نے دعوت دی تھی، وہ میرے کہنے پر آئی ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ملہم سوریا خاتون کو کہتا ہے کہ تمہارے والد میرے بہت اچھے دوست تھے، تمہیں تحفظ چاہیے تھا تم مجھے پہلے بتاتی۔ اس پر سوریا خاتون کہتی ہے کہ جہاں بھی گئی میرا دشمنوں سے پالا پڑا، صلیبی اور زنگی دونوں ہمارے دشمن تھے، مجبوراً مجھے صلاح الدین کا اسیر بن کر رہنا پڑا۔ ملہم کہتا ہے کہ انہوں نے تمہیں اسیر بنا کر رکھا، کیا صلاح الدین کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی تعلق نہیں تھا؟ سوریا خاتون کہتی ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، صلاح الدین کی وجہ سے میں نے اپنا پورا خاندان کھویا ہے، مجھے زندہ رہنے کے لیے سب کو صحیح دکھانا پڑا، لیکن شکر ہے اب آپ یہاں پر ہے۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ اطمینان رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم یہاں پر رکو، مجھے ایک کام ہے، میں وہ کام کر لوں، یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، واپس آ کر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ملہم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صوفیہ صلاح الدین کو بتاتی ہے کہ سوریا خاتون کچھ چلی گئی ہے، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ ملہم سے بات کرنے گئی ہے۔ اس پر صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ ملہم کو اس کی بات کا یقین نہیں آئے گا اور سوریا خاتون خطرے میں پا سکتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں نے اسے روکا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اب وہ ضرور کسی خطرے میں پھنس چکی ہوگی، اب ہمیں جلدی سے جانا ہوگا اور سوریا خاتون کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملہم اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپاہی لے لو، کل تمام سرداروں کو مصر لے کر جانا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ راستے میں کچھ سردار ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ میں سرداروں سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد ملہم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوریا خاتون جو کہ ملہم کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں تم نے سرداروں کو کہاں پر رکھا ہے۔
اس کے بعد سریہ خاتون ملہم کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، ملہم سرداروں کے زندان میں چلا جاتا ہے، تبھی وہاں پر سپاہی آ جاتے ہیں اور سریہ خاتون کو پکڑ لیتے ہیں۔ سامنے سے وکٹوریہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم سرداروں کو بچانے کے لیے یہاں آئی ہو، اب میں تمہیں قتل کروں گی اور تمہیں گدھوں کی خوراک بنا دوں گی۔ اس پر سریہ خاتون کہتی ہے کہ اتنا یقین نہ رکھو وکٹوریہ، اور ان سپاہیوں پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وکٹوریہ ملہم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں سریہ پر اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملہم کہتا ہے کیا ہوا؟ وکٹوریہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر سرداروں کو بچانے کے لیے آئی تھی، تم اپنے پیروں پر سو رہے ہو۔ اس پر ملہم کہتا ہے وہ تنہا آئی تھی، تنہا کیسے جا سکتی ہے؟ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو برسوں سے جانتے ہو، لیکن تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ملہم کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے والا بچ نہیں سکتا، اس کو قیمت چکانی ہوگی۔ اس کے بعد ملہم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے سریہ خاتون قدس سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور صلاح الدین بھی سریہ خاتون کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کو سریہ خاتون آواز دیتی ہے، صلاح الدین اپنے گھوڑے سے اتر کر سریہ خاتون کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تبھی ملہم سریہ خاتون کو تیر مار دیتا ہے۔ ملہم کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے والوں کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے ان سب کو قتل کر دو۔ اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین کے سپاہی تمام صلیبی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین سریہ خاتون کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی و موت کی کشمکش میں ہے، جلد سے جلد ہمیں قبیلے پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ کہتی ہے امید ہے وہ لڑکی مر چکی ہوگی، وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی، شہر میں افراتفری اسی نے پھیلائی ہے۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میرے دیے ہوئے گھاؤ سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ برنارد کو وکٹوریہ کہتی ہے کہ سرداروں کو ہمارا مصر بھیجنے والا فیصلہ بالکل درست ہے۔ برنارد کہتا ہے ایک چھوٹی بے وقوف لڑکی نے تقریباً تم سب کو دھوکہ دیا، شرمندہ ہونے کے بجائے تم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ آج سریہ، کل صلاح الدین، پرسوں کوئی اور آئے گا، اس لیے ہمیں جلد از جلد سرداروں کو مصر بھیج دینا چاہیے۔ یہ سب سرداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی آتا رہے گا۔ برنارد ملہم کو کہتا ہے کہ امید کرتا ہوں اس دفعہ کوئی حمایت نہیں کرو گے، ورنہ تمہارا سر مصر پہلے پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر سریہ خاتون کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین سریہ خاتون کو کہتے ہیں کہ خود کو مت تھکاؤ اور ہمت رکھو۔ سریہ خاتون کہتی ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، میں نے جو سب کیا وہ تمہارے لیے کیا صلاح الدین، اور مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں، میں خوشی سے اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہی ہوں، اور میں نے آخری سانس تک تم سے محبت کی ہے صلاح الدین۔ اس کے بعد سریہ خاتون مر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر سرداروں کو مصر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ سردار کہتے ہیں کہ تم ہمیں زمین کی تہہ میں بھی چھپا لو، پھر بھی ہمیں چھڑا لیا جائے گا، اس کے بعد تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو سمندروں اور صحراؤں کو عبور کر کے تمہیں چھڑا سکے۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ لے چلو انہیں۔ اس کے بعد برنارد ملہم سے کہتا ہے کہ سریہ مر گئی ہے، صلاح الدین انتقام کی آگ میں آگ بگولا ہو رہا ہوگا، سرداروں کو میں مصر لے کر جا رہا ہوں وہ نہیں جانتا، لیکن پھر بھی خیال رکھنا۔ ملہم کہتا ہے کہ میں نے حفاظتی تدابیر اختیار کر لی ہے، تم فکر نہ کرو، جب تک صلاح الدین سریہ کے سوگ سے نکلے گا تب تک ہم بہت دور جا چکے ہوگے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سریہ خاتون کو دفن کر دیتے ہیں اور کمانڈر شیرکو آتا ہے اور صلاح الدین سے تعزیت کرتا ہے اور کہتا ہے چھوڑ دو اپنا اختیار کردہ راستہ، ایسے تمہیں تکلیف اٹھانا ہوگی۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ سرداروں کو چھڑا کر سریہ خاتون کا انتقام لینا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین کا سپاہی صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ ملہم ایک قافلے کے ساتھ قدس سے نکلا ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ جیسا کہ سریہ نے بتایا تھا کہ سرداران کو مصر لے جا رہے ہیں، اب انتقام کا وقت ہے، چلو شاباش۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ غزہ کو زنگیوں سے بچاؤں گا اور سرداروں کو چھڑوا لوں گا۔ گوجیجک کہتی ہے ساری دنیا دیکھ لے گی ارسلان شاہ کی طاقت۔ اس کے بعد ارسلان شاہ کا بھتیجا تیمور وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے قدس کے قریب جاسوس تعینات کیے تھے، انہوں نے خبر دی ہے کہ
ملہم ایک قافلے کے ساتھ قدس سے نکلا ہے اور ان کے ساتھ 2 بند گاڑیاں بھی ہے۔ ارسلان شاہ پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ صلاح الدین بھی اس قافلے کی سمت میں روانہ ہو گیا ہے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایسے ہی نہیں اس قافلے کی طرف گیا، ضرور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، پہلے ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے، ہمیں سرداروں کو صلاح الدین سے پہلے بچانا ہوگا۔ اس کے بعد کارتگین کا سپاہی کارتگین کو بتاتا ہے کہ ارسلان شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہو رہا ہے۔ کارتگین کہتا ہے کہ ایسا کیا؟ وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق سرداروں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہ انہیں چھڑانے گیا ہے۔ کارتگین کہتا ہے دیکھو موقع ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں سمجھا نہیں۔ اس پر کارتگین کہتا ہے کہ ہم سرداروں کو بچا لیں گے، ارسلان شاہ کا تعاقب کریں گے۔ اس کے بعد سپاہی کہتا ہے کہ کیا ہم ان سرداروں کو زنگیوں کے حوالے کر دیں گے؟ کارتگین کہتا ہے یقیناً نہیں، جو ہمیں زیادہ قیمت دیں گے ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد کا سپاہی برنارد کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ حرکت میں آ گیا ہے۔ برنارد کہتا ہے کہ ہم مصر سرداروں کو لے کر جا رہے ہیں، یہ صلاح الدین جانتا ہے۔ اچھا ہوا ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہے، صلاح الدین سمجھے گا کہ سردار گاڑیوں میں ہے اور ہمارے جال میں پھنس جائے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے تیار ہو جاؤ اور علیسا کو کہتا ہے علیسا میں جنوبی راستے پر جاؤں گا اور صلاح الدین کو ختم کر دوں گا، تم ہماری حفاظت کو ممکنہ بناؤ۔ علیسا کہتی ہے میں سمجھ گئی برنارد۔ اس کے بعد برنارد اپنے سپاہی کو کہتا ہے چلو ہم جنوبی راستے پر جائیں گے، شاباش۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ایپیسوڈ بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔